اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم اجمعین۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم کی عنایتوں اور امام علیہ السلام کی توجہات کے زیر سایہ اس وقت میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے شہر نجف میں ہوں اور ان کی چوکھٹ چومنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ شہر علم، شہر ولایت، شہر محبت، شہر غدیر شروع سے شیعت کا منارہ رہا ہے، اور شیعت کی حفاظت میں اور ولایت کی حفاظت میں یہ شہر مولا کے صدقے میں ہمیشہ سے آگے آگے رہا ہے۔ اور اس روز اول سے شہر نے سارے تشیع کی زعامت اور قیادت کا کام کیا ہے۔ جناب شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کے آج تک زمانہ شیعت کا محافظ رہا ہے، اور ہر زمانے میں اس نے ولایت کا پرچم بلند کیا۔ آج بھی یہ شہر ولایت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے علماء، مجتہدین، مراجع کی اکثریت اسی شہر کی پروردہ ہے۔ اس مولا کے شہر نے باب علمۃ العلم میں ہر میدان میں کام کیا ہے اور ہر زمانے کی ضرورتوں کا جواب دیا ہے۔ وقت میں گنجائش میں تفصیل سے جاؤں، اس وقت جو نیا زمانہ آیا ہے اور نئے زمانے کے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، نوجوان ہیں۔ چونکہ نوجوان ہر قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتے ہیں، اور انہی کے اوپر قوم کا مستقبل چلتا ہے، اور یہ کسی قوم کا مستقبل قرار پاتے ہیں۔ جوانوں کی فکری تربیت ان کی جسمانی تربیت سے زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح سے کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر سے زیادہ سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے جوانوں کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی فکری تربیت، ان کی ذہنی تربیت اور ان کے ذہن میں موجودہ سوالات کا اطمینان بخش جواب دینا ہر زمانے کی بہترین ضرورت رہی ہے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کا جو ہنگامہ ہے، جو ہجوم ہے، جو حملے ہیں، اور جو مختلف انداز سے جوانوں کو متاثر کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں نجف اشرف میں حضرت حجۃ المسلمین آقا سید رشید الحسینی حفظ اللہ تعالیٰ نے ایک مؤسسے کی بنیاد رکھی، مؤسسۃ المصطفیٰ للارشاد و توعیۃ الدینیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ ادارہ بہترین کام انجام دے رہا ہے، جوانوں کی تربیت کے اعتبار سے، جوانوں کی ذہنی اثرات کے اعتبار سے، اور اس وقت اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ اس وقت زمانہ کھنچ کر کے موبائل تک آ گیا ہے اور بچوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایپ کا زمانہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے واقف ہوتا ہے اس پر زمانے کے حالات حملہ آور نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے مدیر محترم حجۃ الاسلام والمسلمین آقا سید رشید رضا الحسینی حفظ اللہ تعالیٰ نے
ایک ایپ شروع کیا المجیب کے نام سے۔ یہ ایپ پہلے عربی میں تھا، اور اس وقت جو اس کی مجھے اطلاع ملی ہے، اس وقت چند برسوں میں اس ایپ پر جو سوالات آئے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے زیادہ ہے، لاکھوں سے زیادہ ہے۔ 15 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ سوالات ہیں جو اس ایپ پر آ چکے ہیں، اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ یہ ایپ عربی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور اردو زبان میں بھی، اور آذربائیجانی زبان میں بھی ہے۔ اس میں جو سوالات ہیں، سوالات مختلف میدان سے متعلق ہیں، چاہے فقہی سوالات ہوں، چاہے عقائد کے سوالات ہوں، چاہے احکام کے سوالات ہوں، چاہے خانوادگی سوالات ہوں، اخلاقی سوالات ہوں، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں میں جتنے بھی سوالات ہو سکتے ہیں، ان سارے سوالات کے جوابات اس المجیب ایپ پر دیے جاتے ہیں۔ اردو میں دیے جاتے ہیں، انگریزی میں دیے جاتے ہیں، عربی میں آذربائیجانی میں دیے جاتے ہیں۔ یا اس کے پیچھے اس کا کوڈ لگا ہوا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس ایپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کوڈ کو اپنے موبائل پر لوڈ کر لے تو المجیب تک پہنچ جائے گا۔ لہذا میری گزارش ہے آپ حضرات اس ایپ سے استفادہ کریں، اور دیکھیں یہ ایپ آپ کی زندگی کے کتنی گتھیوں کو سلجھا دیتا ہے اور کتنے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ فقہ کے مسائل ہوں، عقائد کے مسائل ہوں، احکام کے مسائل ہوں، تفسیر کے مسائل ہوں، تربیت کے مسائل ہوں، اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ مسائل جو خواتین سے متعلق ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی خواتین دیتی ہیں، اور اس میں جہاں ریٹن سوالات ہیں وہاں براہ راست بھی سوالات کیے جاتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور لوگ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یعنی آپ لکھ کر کے بھی سوالات حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ جو نمبر دیے گئے اس نمبر پر فون کر کے بھی آپ براہ راست سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعاً ایک کارنامہ ہے، واقعاً کا کارنامہ ہے۔ لیکن بہرحال کنویں کا ہونا آدمی کی پیاس نہیں بجھاتا، لوگوں کا کنویں سے استفادہ کرنا پیاس بجھاتا ہے۔ لائٹ سے گھر روشن نہیں ہوتا جب تک لائٹ کا بٹن نہ دبایا جائے۔ نجف الشرق کس نگری میں مولا کائنات امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ان کے فرزند عزیز حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ کے زیر سایہ ان لوگوں نے آپ کی علمی، اخلاقی، تربیتی، فکری پیاس بجھانے کے لیے المجیب کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ آب زلال ہے، گوارا پانی ہے، جو آپ کے ہر طرح کے ذہنی سوالات کا جواب دینے کے تیار ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس المجیب سے کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں اور اس پیغام کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ استفادہ کیجیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے، اور جب آپ اچھا پیغام پہنچائیں گے تو بقیہ شیطانی وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے نوجوان اس فکری سیلاب میں انحراف سے محفوظ رہیں اور فکری اور عقائدی طور پر انحراف کا شکار نہ ہوں، تو ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو علی علیہ السلام کے شہر میں موجود اس المجیب سے مربوط کریں۔ جتنا مربوط کریں گے اتنا آپ کے بچے نزدیک ہوں گے، اور یہ آپ کا سرمایہ ہوں گا۔ صاحب اولاد ہونا ایک مسئلہ ہے، اور اولاد کا صحیح فکر پر قائم رہنا دوسرا مسئلہ ہے۔ آج کے زمانے میں ان نوجوانوں کی فکری تربیت اور ان کو صحیح راستے باقی رکھنا آسان کام نہیں ہے، لیکن المجیب نے آپ کے راستہ بھی آسان کر دیا ہے۔ آپ اس کام کو انجام دیں اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ میری مومنین سے اور تمام یہی درخواست ہے، اس آب زلال سے، اس آب گوارا سے، یہ نہر جو مولا کائنات علی علیہ السلام کے نہر شہر سے نکلی ہے،
اس نہر سے استفادہ کریں اور زیادہ زیادہ استفادہ کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اور اس ایپ سے استفادہ کریں جس کا کوڈ پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ میری دعا، انشاءاللہ قدم قدم پر اپنے امام کو یاد کریں۔ چند دنوں کے بعد شب قدر آنے والی ہیں، جہاں بھی آپ ہیں دعا کریں گے۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جب شب قدر میں آپ اعمال کرنے کے بعد، قرآن سر پر رکھنے کے بعد، خدا کو 14 معصومین کا واسطہ دینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کو بڑھائیں تو سب سے پہلی دعا جناب زہرا کے فرزند کے لیے کریں، اس یوسف زہرا کے لیے دعا کریں جس یوسف زہرا کا انتظار ایک ماں ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے انتظار کر رہی ہے، کب میرا بیٹا آئے گا اور کب میرے حسین کے خون کا انتقام لے گا۔ آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کی مظلومی کا واسطہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مظلومیاں دور ہو جائیں، پرچم ولایت سر بلند ہو اور ہر جگہ پیغام اہل بیت پہنچے، تو گزارش یہ کہ ان شبوں میں سب سے پہلے اپنے حضرت کے ظہور کی دعا کریں، اور خدا سر کے پروردگار اس شب میں کوئی دعا قبول کر یا نہ کر، ہمیں صحت دے یا نہ دے، قرض ادا ہو یا ادا نہ ہو، پریشانیاں دور ہو یا دور نہ ہو، زہرا کا لال آ جائے، علی کا نور نظر آ جائے، اور یہ سال ان کی بشارت کا سال ہو، اور ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار یہی دعا ہمارے قبول ہو جائے کہ یہ سال امام اس کے ظہور کا سال ہو، اور ہم ان سب کے غلاموں میں شمار ہوں، اور ہمیں ان کے دعا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں پھر مؤسسۃ المصطفیٰ للارشاد و توحید دینیہ اور المجیب کے بانی حضرت حضرت المسلمین آغائے سید رشید الحسینی مدظ العلی کا شکر گزار ہوں۔ ان کی صحت کے لیے 10 بدعا خدا ان کو طول عمر دے اور اس کام کو اور پھیلائیں، اور جس طرح سے 3-4 زبانوں میں المجیب چل رہا ہے، یہ دنیا کے مختلف زبانوں میں اور مختلف ملکوں بھی اس عامہ شروع، خدا سب کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔